واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جن کو سامنے سے ناکامی ہو رہی ہے ان کے چراغ ضرور جلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب اور غریب ہی سلسلہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات وہ عجیب و غریب انداز سے پوری کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ شریعت میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہو، تو تیرے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو۔ اب فرماتے ہیں، جو راستے میں مڑ گیا وہ کسی کام کا ہی نہ رہا بلکہ ختم ہی ہو گیا، دنیا دار رہ گیا اور نہ دیندار رہ گیا۔ اس لیے یقین کا ہونا بہت ضروری بات ہے۔ آپ کے یقین کا نام ہی رہبر ہے، عشق ہی رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی بڑا علم نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر بول پڑے۔ کائنات کا راز بردبار لوگوں پر ہی کھلتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں کی اس جانب ہوتے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں چمکتا۔ انسان کا کام مشکلوں سے کھیلتے چلے جانا ہے۔ مشکل آن پڑے تو کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیابیوں کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ کے لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ خود سے آگے نکل جاؤ۔ رحمت ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے۔ جب تک آپ دل والے نہ بنو گے، آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ آپ فرماتے ہیں، تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دینے والی ہوں۔ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ہم سچ کی خواہش رکھتے ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ جو آدمی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا وہ نفس، شیطان اور خواہشات سے چھٹکارا پا گیا۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنا ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب کوئی ہر وقت تمہارے عیب نکالے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ انسان کی سب سے بری مصروفیت اس کے فضول کام ہے۔ شہوت کی گھڑی بھر پیروی لمبے غم کی وجہ ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ غیبت برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور دوسری تمام برائیوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جو کسی ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جو اس تعریف کا حقدار نہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا۔ دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ کوئی ذہین شخص ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف اور خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ جب محبوب خاموش ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے
جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن لوگوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنے کردار پر سرمایہ لگائیے، فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھتا ہے، ایسا شخص کمال کی بہادری تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جائے